میں نہیں کہہ رہا بلکہ خود ان کی جماعت کے صدر چودھری پرویز الہی صاحب اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ ان کی جماعت ان کی حکومت کو سپون فیڈ کرتی تھی، اس کو قائم رکھنے کے لیے ہر طرح سے سپورٹ کرتی تھی۔ پاکستان کا عدالتی نظام ان کی پشت کے اوپر کھڑا تھا، اور اس حد تک ان کی پشت کے اوپر کھڑا تھا کہ جب انہوں نے پنجاب میں بلدیاتی اداروں کو ذبح کیا اور وہ ادارے بالآخر سپریم کورٹ کے فیصلے سے بحال ہوئے، 7 مہینے تک عمران خان صاحب نے ان اداروں کو بحال نہیں کیا، اور سپریم کورٹ میں ادب کے ساتھ کہوں گا اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ عمران خان سے پوچھے کہ آپ ہمارے فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہیں کر رہے۔ سپریم کورٹ نے بھی اس حکم عزولی پر آنکھیں بند کیے رکھیں۔ اتنا تعاون پاکستان میں سپریم کورٹ کی طرف سے کسی حکومت کو حاصل نہیں رہا۔ میڈیا کی آواز گلا گھونٹ کے بند کر دی گئی، اور وہ تمام صحافی جو عمران خان صاحب کے مخالف تھے انہیں نیوز چینل سے نکلوایا گیا، اور مکمل طور پہ میڈیا کو دباؤ میں لا کے مجبور کیا گیا کہ وہ اس حکومت کے قصیدے پڑھے اور اس حکومت کو سپورٹ کرے۔ تو اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ، عدلیہ آپ کے ساتھ، میڈیا آپ کے ساتھ، اور تمام اپوزیشن کے مرکزی رہنماؤں کو آپ نے جھوٹے مقدموں میں جیلوں میں ڈال کے اپنا میدان صاف کیا ہوا۔ اب اتنی طاقت کے باوجود 4 سالوں میں پاکستان کی جو درگت بنائی گئی ہے، اس کے اوپر پی ٹی آئی کو وائٹ پیپر جاری کرنا چاہیے تھا۔ آج پی ٹی آئی کو وائٹ پیپر اس بات پہ جاری کرنا چاہیے کہ اتنی طاقت حاصل کرنے کے باوجود جو پی ٹی آئی کا منشور تھا اس پہ وہ عمل کیوں نہیں کر سکی، کیوں نہیں وہ 1 کروڑ لوگوں کو، نوجوانوں کو روزگار دے سکی، بلکہ کروڑوں لوگوں سے روزگار چھین کر گئی، کیوں نہیں وہ 50 لاکھ گھر جس کے اوپر اتنا کروڑوں روپیہ خرچ کیا گیا، پبلسٹی کی گئی، اس 50 لاکھ گھروں میں سے کوئی 5000 گھر ہی کسی مستحق کو مل جاتے تو ہم کارکردگی سمجھتے۔ سرکولر ڈیٹ دگنے سے زیادہ کر دیا، پاکستان کے اسٹیٹ انٹرپرائزز کا خسارہ دگنے سے زیادہ کر دیا۔ اور صرف اگر میں ایک مثال لوں کہ پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کو جو پی ٹی آئی نے نقصان پہنچایا، کئی 100 ارب روپے کا جھٹکا عمران خان اور ان کے وزیر ہوا بازی نے جعلی پائلٹس کے لائسنسوں کا بیان دے کر دنیا میں پاکستان کی بدنامی بھی کی، اور پاکستان کی سول ایویشن انڈسٹری کو یورپ اور امریکہ سے ڈی لسٹ بھی کرایا۔ پی آئی اے کی پروازوں پہ پابندی لگی جو آج تک جاری ہے، اور کووڈ کے بعد جب تمام دنیا بھر کی ایئر لائنز نے اضافی کرایوں کی وجہ سے اپنی تجوریاں بھریں، پی آئی اے ایک سائیڈ پہ کھڑی تھی اور پاکستان کی مارکیٹ سے غیر ملکی ایئر لائنز نے منافع کی بوریاں بھر کے اپنی بیلنس شیٹس بنا لیں، اور اگر پی آئی اے پچھلے 2 سالوں میں امریکہ اور یورپ کے لیے پرواز کر رہی ہوتی تو اس کے پچھلے 10 سال کا خسارہ پورا ہو سکتا تھا۔ یہ صرف اور صرف عمران خان کی، اس کی کابینہ کی نالائکی اور بددیانتی ہے جس کی وجہ سے صرف ایویشن سیکٹر کے اندر پاکستان کو کئی 100 ارب روپے کا جھٹکا لگا۔ پھر جب شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ بنے 3 سال کے بعد، تو خود عمران خان صاحب کے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے کہا کہ 3 سالوں میں معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے۔ یہ مسلم لیگ نون نے نہیں کہا، یہ شوکت ترین صاحب کا بیان ریکارڈ پر ہے کہ جو معاشی پالیسیاں پی ٹی آئی نے اپنائیں، انہوں نے پاکستان میں مہنگائی کا سونامی پیدا کیا اور ملک کی معیشت کو بریک لگا کے کریش کر دیا۔ جو ڈیویلیویشن کی گئی،
اور جو پالیسی ریٹ ڈبل کیا گیا، ہاٹ منی کا تعاقب میں جو سکینڈلز آئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور پاکستان کا جو حشر ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر خود عمران خان صاحب کے منظور نظر چیئرمین ایف بی آر، انہوں نے کہا کہ بات ہے سچ مگر رسوائی کی کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ کے دھانے پہ پہنچا دیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے نہیں کہا، یا ان کی اپوزیشن نے نہیں کہا تھا، خود عمران خان صاحب کے ہینڈ پک چیئرمین ایف بی آر نے بیان دیا، یہ بھی ریکارڈ پر ہے، اور آج کوئی بھی پاکستانی اس کو نکال کے سن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ڈیفالٹ کے دھانے پہ پہنچ چکے۔ پھر عمران خان صاحب کے اپنے وزیر شیخ رشید صاحب نے کہا کہ یہ تو بھلا ہوا ہم حکومت سے نکل گئے، ورنہ جو حالات ہمارے پیدا ہو گئے تھے، لوگوں نے ہمیں پتھر مارنے تھے اور ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ ہم نے تو نہیں کہا تھا۔ خود حکومت کے اراکین اسمبلی کے اندر برس پڑے حکومت کی کارکردگی پہ، وزیروں کی کارکردگی پر، پی ٹی آئی کے ایم این ایز نے کہا کہ جتنی کرپشن ہم نے اس حکومت میں دیکھی ہے، کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنی کرپشن نہیں دیکھی۔ پاکستان ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریٹنگز پہ مسلسل، وہ پارٹی یا وہ لیڈر جو کہتا تھا میں شفافیت لے کر آؤں گا، اس کے 4 سالوں میں پاکستان شفافیت کی درجہ بندی میں ہر سال نیچے گرتا گیا۔ پھر آج یہ گورننس کا تانا دیتے ہیں۔ 4 سالوں میں پنجاب کے اندر ایک ایک محکمے میں 12 14 سیکرٹریز کے تبادلے ہوئے۔ عمران خان صاحب جو خود کو میرٹ کا بڑا چیمپئن قرار دیتے ہیں، ان کا حسن انتخاب دیکھیں کہ پنجاب میں عثمان بزدار، اور اس کے بعد وہ شخص کہ جسے وہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے، اور اب اس کو انہوں نے پارٹی کا صدر بھی بنا دیا ہے۔ آپ کس گورننس کی بات کرتے ہیں؟ آپ کے 4 سالوں میں تقریباً 4 وزیر خزانہ بدلے اور 5 سے زیادہ چیئرمین ایف بی آر بدلے۔ 6 مہینے بعد آپ وزیر خزانہ اور چیئرمین ایف بی آر اور کلیدی عہدوں کے افسران کو تبدیل کرتے تھے، اور آپ نے ایک شہنشاہ کا ماحول بنایا ہوا تھا۔ آپ کی جو حکومت ہے وہ خود آپ نے تسلیم کیا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ پاکستان کو کیسے چلانا ہے، ابھی تو ہم سیکھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب، آپ کی 4 سال کی حکومت پاکستان کی تاریخ کا نہیں، دنیا کی تاریخ کا مہنگا ترین اپرینٹسشپ پروگرام ثابت ہوئی ہے، کہ ایک شخص نے وزارت عظمیٰ کی ٹریننگ لیتے لیتے پورے ملک کی معیشت کو ڈبو دیا۔ جب ہم نے آپ کو پاکستان دیا تھا تب بھی پاکستان 6% سے ترقی کر رہا تھا، لیکن اس 6% کی ترقی کے پشت کے اوپر سی پیک جیسا منصوبہ تھا۔ آپ نے آخری سال میں جو نہایت مجرمانہ فیل کیا ہے کہ آپ نے سامان تعیش کی امپورٹ کو کھلا چھوڑ کے پاکستان کے تجارتی خسارے کو آل ٹائم ہائی $40 ارب پہ پہنچا دیا، اور گاڑیاں امپورٹ کرنے کی، فکسچرز گھروں کے امپورٹ کرنے کے، ٹائلیں امپورٹ کرنے پہ، بیسن امپورٹ کرنے پہ، نلکے اور دوسری چیزیں جو امپورٹڈ ہیں گھروں کی تعمیراتی چیزوں میں، آپ نے $72 ارب سے زیادہ ایک سال کی امپورٹ کر کے پاکستان کا میکرو اکنامک جو ڈھانچہ ہے اس کو تباہ کر دیا۔ پھر 2018 میں ہم نے 1000 ارب کا ڈیولپمنٹ بجٹ چھوڑا تھا۔ 2022 میں 4 سال کے بعد وہ ڈیولپمنٹ بجٹ سکڑ کے 550 ارب رہ گیا تھا۔ مجھے بتائیے کون سی ترقی ہے جس میں ترقیاتی بجٹ 1000 ارب سے گھٹ کے 550 ارب رہ جائے 4 سالوں میں، جبکہ انفلیشن بھی اتنی زیادہ ہو۔ اگر آپ اس میں اضافہ نہ کرتے، خالی انفلیشن کا ہی اثر رہنے دیتے، تو پھر بھی یہ 1000 ارب سے بڑھ کے 1400-1600 ارب پہ جانا چاہیے تھا۔ 550 ارب رہ گیا۔ پھر
یہ حکومت 11 اپریل کو آئی تو 1 اپریل کو وزارت خزانہ نے اعلان کر دیا کہ وہ آخری سرمائی کے لیے ڈیولپمنٹ بجٹ کی قسط ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ترقیاتی بجٹ کی پوری ایک سرمائی کی قسط جاری نہیں ہوئی، کیونکہ وزارت خزانہ کے پاس خزانہ خالی کر گئے تھے۔ آپ بتائیے وہ کون سی ترقی ہے کہ جس سے خزانے خالی ہوتے ہیں؟ ترقی سے تو خزانے بھرتے ہیں۔ آپ کو ڈیولپمنٹ بجٹ آپ نے اگر 2200 2000 ارب پہ چھوڑا ہوتا، 1800 ارب پہ چھوڑا ہوتا، 1600 ارب پہ چھوڑا ہوتا، ہم کہتے ہیں کہ بڑی ترقی ہوئی، ملک کے اندر ترقیاتی عمل کے لیے بھی وسائل فراہم کیے گئے۔ لیکن آپ نے تو ڈیولپمنٹ بجٹ بھی 50% سے کم کر کے چھوڑا۔ آپ نے پوری ایک سرمائی کے لیے 240 ارب روپیہ ادا نہ کر کے اگلے سال کے لیے ہمارے اوپر ایک لائبلٹی چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ یہ وہ حالات ہیں جن میں موجودہ حکومت نے پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالی۔ اپریل میں پوری دنیا کے اندر شور و غل آپ نے مچایا ہوا تھا، اور لوگوں کا گمان تھا کہ شاید 2 ہفتوں میں یا 4 ہفتوں میں پاکستان بھی سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ کرے گا۔ آج الحمدللہ 1 سال ہو گیا ہے، اور ہم نے اس کے باوجود کہ اس 1 سال کے اندر ہمیں بدترین موسمیاتی تباہی، کلائمیٹ ڈیزاسٹر، جس نے 30 ارب ڈالر کا پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، اتنی بڑی کلائمیٹ ڈیزاسٹر کسی اور ہمارے جیسے ڈیولپنگ کنٹریز کے ساتھ ہوئی ہوتی، پتہ نہیں وہاں پہ کتنا نقصان ہونا تھا۔ لیکن یہ اس حکومت کی کامیابی ہے کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ اس کلائمیٹ ڈیزاسٹر کا سامنا کیا، بلکہ اس 30 ارب ڈالر کے نقصان کو ایبزارب بھی کیا۔ تو لہٰذا آج پاکستان کو ہم سٹیبلائزیشن کی طرف رفتہ رفتہ لے کر جا رہے ہیں۔ آج کوئی پاکستان پہ شرطیں نہیں لگا رہا کہ پاکستان کب ڈیفالٹ کرے گا، کل کرے گا یا پرسوں کرے گا۔ اور اب چند باتیں اس مہنگائی کی بھی، جس کا آپ الزام موجودہ حکومت کو دیتے ہیں۔ جب مسلم لیگ نون نے 2018 میں حکومت چھوڑی تھی تو مہنگائی کی شرح تقریباً 4.5% کے قریب تھی۔ ہم نے سنگل ڈیجٹ کے اندر مہنگائی کو 5 سالوں میں، مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کر کے ہم نے حکومت چھوڑی تھی۔ آپ نے آتے ساتھ جو ڈیویلیویشن کی، اس سے مہنگائی کا جن بوتل سے باہر نکلا، اور اس بات کی تصدیق خود آپ کے شوکت ترین صاحب کر چکے ہیں، آپ کے وزیر خزانہ صاحب کر چکے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ملک کے اندر افراتفری، معاشی افراتفری پھیلائی، اور خاص طور پہ بغیر سوچے سمجھے سامان تعیش کی امپورٹ کی اجازت دی، اپنے دوستوں کو نوازا، اس نے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر ڈپلیٹ کر دیے۔ اور آخری سال میں جو 40 ارب ڈالر کا خسارہ تھا، اس نے پاکستان کے رہتے سہتے زر مبادلہ کے ذخائر اگلے سالوں کے لیے ختم کر دیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم تقریباً 3 ارب ڈالر کے اوپر آ گئے تھے۔ آج ہم پھر اس کو رفتہ رفتہ بلڈ کر رہے ہیں۔ تو اس دباؤ کے نتیجے میں پاکستانی کرنسی پر بھی دباؤ پڑا۔ جب آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہو جائیں گے تو آپ کی کرنسی کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس پر سونے پہ سہاگا، جب آپ نے دیکھا کہ آپ سے معیشت نہیں چل رہی اور معیشت بینکرپٹ ہو سکتی ہے، تو آپ نے ہاتھ پیر مار کے فوری طور پہ IMF کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ ہم نے قومی اسمبلی میں تقریریں کی، آج بھی قومی اسمبلی میں ہماری وہ تقریریں ریکارڈ کا حصہ ہیں، جس میں ہم نے کہا کہ عمران صاحب، یہ جو آپ معاہدہ کر رہے ہیں، اس سے مہنگائی کا سونامی آئے گا۔ آپ نے ہماری بات نہیں سنی، لیکن چونکہ آپ بہت ڈیسپریٹ تھے، آپ کو پیسے کی ضرورت تھی، آپ نے فوری طور پہ آنکھیں بند کر کے اس معاہدے پہ دستخط کیے۔ آج وہی معاہدہ ہمارے پاؤں کی زنجیر ہے، کیونکہ جب
ہم آئی ایم ایف سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ شوکت ترین یا حفیظ شیخ کون تھا، ہمیں یہ معلوم ہے کہ پاکستان کے وزیر خزانہ نے اس پہ دستخط کیے ہیں۔ تو اگر آپ آئی ایم ایف سے مدد لینا چاہتے ہیں، پہلے اس معاہدے پر عمل کریں، اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے۔ اور آج ہم مجبور ہیں کہ اس آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل کریں جن پر آپ دستخط کر کر گئے تھے۔ تو لہذا اس مہنگائی کی برپا ہونے کی ایک بڑی وجہ آپ کا وہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہے، اس کی شرائط ہیں جن پر موجودہ حکومت کو عمل درآمد کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جیسے میں نے کہا کہ ایکسٹرنل فرنٹ کے اوپر جو یوکرین کی جنگ ہوئی، اس نے بھی جو کموڈٹی آئٹمز ہیں ان کی قیمتوں میں بین الاقوامی سطح پہ کئی گنا اضافہ کیا، اور اس سے جو ایک گلوبل انفلیشن پیدا ہوئی، آج امریکہ میں، یورپ میں، برطانیہ میں بھی اس مہنگائی کے اثرات اس یوکرین وار کی وجہ سے سب کو محسوس ہو رہے ہیں۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کے ساتھ ہی وہ $30 ارب پاکستان کا نقصان جو کلائمیٹ ڈیزاسٹر سے ہوا، جس نے ہماری ایگریکلچر سیکٹر کو تباہ کیا۔